اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جمعے کے دن صفائی ستھرائی، نہانے دھونے اور آرائش و زیبائش کرنے کا پورا اہتمام کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی جمعے کی نماز پڑھنے آئے تو اسے غسل کر کے آنا چاہیے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر خدا کا یہ حق ہے کہ ہر ہفتے میں غسل کرے، سر اور بدن کو دھوئے۔ اور حضرت سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جمعے کے دن ہر بالغ جوان کے لیے غسل کرنا لازمی ہے، اور مسواک کرنا اور خوشبو لگانا بھی اگر میسر ہو۔ اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعے کے دن نہایا دھویا اور اپنے بس بھر اس نے طہارت و نظافت کا پورا اہتمام کیا، پھر اس نے تیل لگایا، خوشبو ملی، پھر دوپہر ڈھلے مسجد میں جا پہنچا اور مسجد جا کر صف میں بیٹھے ہوئے دو آدمیوں کو ایک دوسرے سے نہیں ہٹایا، پھر اس نے نماز پڑھی جو بھی اس کے لیے مقرر تھی، پھر جب امام ممبر کی طرف نکلا تو چپ چاپ بیٹھا خطبہ سنتا رہا، تو اس شخص کے سارے گناہ بخش دیے گئے جو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اس سے سرزد ہوئے تھے۔ جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ ذکر و تسبیح، تلاوت قرآن اور دعا، صدقہ خیرات، مریضوں کی عیادت، جنازے کی شرکت، گورستان کی سیر اور دوسرے نیک کام کرنے کا اہتمام کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ترین دن جس پر سورج طلوع ہو وہ جمعے کا دن ہے۔ اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے اور خدا کے خلیفہ بنائے گئے اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 عمل ایسے ہیں کہ جو شخص ان کو ایک دن میں کرے گا خدا اس کو جنت والوں میں لکھ دے گا: بیمار کی عیادت، جنازے میں شرکت، روزہ رکھنا، نماز جمعہ پڑھنا، غلام کو آزاد کرنا۔ ظاہر ہے 5 اعمال کا بجا لانا اسی وقت ممکن ہے جب جمعے کا دن ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہی کی ایک اور روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا تو اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان ایک نور چمکتا رہے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کی شب میں سورہ دخان کی تلاوت کرے اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں اور اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جمعے کے دن میں ایک ایسی مبارک ساعت ہے کہ بندہ اس میں جو بھی دعا مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ یہ ساعت کون سی ہے؟ اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، اس لیے کہ روایات میں مختلف اوقات کا ذکر ہے۔ البتہ علماء نے کہا ہے کہ 2 قول ان میں نہایت صحیح ہیں۔ ایک یہ کہ جس وقت خطیب خطبے کے لیے ممبر پر آتا ہے اور اس وقت سے لے کر نماز ختم ہونے تک کا وقت ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ گھڑی جمعے کے دن کی آخری گھڑی ہے جب سورج غروب ہونے لگے۔ مناسب یہ ہے کہ آپ دونوں ہی اوقات نہایت ادب و عاجزی کے ساتھ دعا و فریاد میں گزاریں۔ جمعے کی نماز کا پورا اہتمام کیجیے۔ جمعے کی نماز ہر بالغ، صحت مند، مقیم، ہوش مند مسلمان مرد پر فرض ہے۔ اگر کسی مقام پر امام کے علاوہ 2 آدمی بھی ہوں تو جمعے کی نماز ضرور پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو چاہیے کہ نماز جمعہ ہرگز ترک نہ کریں ورنہ خدا ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر ہدایت سے محروم ہو کر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ جمعے کے دن اذان سنتے ہی مسجد کی طرف دوڑ پڑی۔ کاروبار اور دوسری مشغولیتیں یہ قلم بند کر دیجیے اور پوری یکسوئی کے ساتھ خطبہ سننے اور نماز ادا کرنے میں مشغول ہو جائیے، اور جمعے سے فارغ ہو جائیں تو پھر کاروبار میں لگ جائیے۔ قرآن میں ہے مومنو جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دے دی جائے تو جلد خدا کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اگر تمہاری سمجھ میں آ جائے تو تمہارے حق میں یہی بہتر ہے، پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں اپنی اپنی مصروفیتوں کے لیے پھیل جاؤ اور خدا کے فضل میں سے اپنا حصہ ڈھونڈ لینے میں لگ جاؤ، اور خدا کو خوب یاد کرو کہ تم فلاح پا جاؤ۔ ان آیات سے مومن کو جو ہدایتیں ملتی ہیں وہ یہ ہیں: مومن کو پورے شعور فکر کے ساتھ نماز جمعہ کا اہتمام کرنا چاہیے اور اذان کی آواز سنتے ہی سب کچھ چھوڑ کر مسجد کی طرف دوڑ پڑنا چاہیے۔ اذان سننے کے بعد مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کاروبار کرے یا کسی اور دنیاوی مشغولیت میں پھنسا رہے اور خدا سے غافل دنیا دار بن جائے۔ خطبہ نماز کے مقابلے میں ہمیشہ مختصر پڑھیے، اس لیے کہ خطبہ اصلاً تذکیر ہے جس میں آپ لوگوں کو خدا کی بندگی اور عبادت پر ابھارتے ہیں، اور نماز نہ صرف عبادت ہے بلکہ سب سے افضل عبادت ہے۔ اس لیے یہ کسی طرح صحیح نہیں کہ خطبہ تو لمبا چوڑا دیا جائے اور نماز جلدی مختصر پڑھ لی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
नमाज को तूल देना और खुतबे को मुख्तसर करना इस बात की अलामत है कि खतीब सूझबूझ वाला है, बस तुम नमाज लंबी पढ़ो और खुतबा मुख्तसर दो। खुतबा निहायत खामोशी, तवज्जो, यकसोई आमद की और जज्बा कबूलियत के साथ सुनिए और खुदा और रसूल के जो अहकाम मालूम हो उन पर सच्चे दिल से अमल करने का इरादा कीजिए। एक दूसरी रिवायत में है कि जब खतीब खुतबा देने के लिए निकल आए तो फिर ना कोई नमाज पढ़ना दुरुस्त है और ना बात करना दुरुस्त है। दूसरा खुतबा अरबी में पढ़िए, अलबत्ता पहले खुतबे में मुक्तदियों को कुछ खुदा रसूल के अहकाम, ज़रूरत के मुताबिक कुछ नसीहत व हिदायत और तज़कीर का एहतमाम अपनी ज़बान में भी कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे में जो खुतबे दिए हैं उनसे यही मालूम होता है कि खतीब हालात के मुताबिक मुसलमानों को कुछ नसीहत व हिदायत दे, और ये मकसद उसी वक्त पूरा हो सकता है जब खतीब सामाईन की ज़बान में उनसे खिताब करे। जुमे के फ़र्ज़ों में सूरह अल आला और अल गाशिया पढ़ना या सूरह मुनाफिकून और सूरह जुमा पढ़ना अफजल और मसनून है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर यही सूरतें जुमे में पढ़ा करते थे। जुमे के दिन कसरत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजने का खुसूसी एहतमाम कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जुमे के दिन मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो। इस रोज़ दरूद में फ़रिश्ते हाजिर होते हैं और ये दरूद मेरे हुजूर में पेश किया जाता है। जज़ाकल्लाहु खैर।